شیخ نے فضائل کی کتاب میں جو حدیث رکھی ہے آپ نے پڑھی ہوگی کہ اللہ کے نافرمان اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہو، اس کشتی میں کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوں، کچھ اوپر بیٹھے ہوں. اوپر والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نیچے آتے ہیں، اور نیچے والوں کو جانا پڑتا ہے اوپر پانی لینے کے لیے. اب نیچے والے سوچیں کہ اوپر گھر گری پانی لے کون جاوے، اور نیچے سوراخ کرتے ہوئے سمندر میں پانی تو ہے، نیچے سے ملتا رہے گا. ان کی اسکیم کا پتہ اوپر والوں کو چلا. یہ لوگ سوراخ کرنے کے چکر میں اوپر والے کیا سمجھا، اور ان کو سمجھا بھائی یہ جانے کا کام جانا، اور ان کو سمجھانے نہ جاؤ کہ بھائی نہیں خدا کے لیے. اور وہ سوراخ کریں گے، سوراخ کرنے کے بعد پانی اندر آئے گا جہاز میں، تو جہاز جب دبے گا تو اوپر والے بچ جائیں گے. ارے بولو تو صحیح، دونوں پہ ڈبائیں گے. ایسے اللہ کی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھنا اور اپنی نماز پر اتفاق کر لینا کہ کہیں نہیں چلو، ایسی بات نہیں ہے. خدا کے احکام کے ٹوٹنے کی بنیاد پر، اللہ کی ناراضگی پر جو حالات آئیں گے ان حالات سے یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. دیش کی کتابوں میں جو بات آتی ہے نا کہ اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ اس بستی کو الٹ دو، فرشتہ اس بستی کو الٹنے کے لیے گیا. وہاں دیکھا ایک اللہ والے ہیں، بہت اللہ کی بندگی عبادت کرنے والے، ایک منٹ بھی اللہ سے غافل نہیں ہے. فرشتے نے تعجب کیا، پھر بار گئے دنیا وہاں تو تیرا ایک ایسا بندہ ہے، نیک بندہ جو ایک منٹ کے لیے تیرے تجھ سے غافل نہیں ہے. اللہ نے کہا اس ابتدا اس کے گھر سے کر. اور یہ فرمایا اللہ نے کہ اس نے میرے بندوں کو میری نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے پیشانی پر بل نہیں پڑا، لہذا اس کے گھر سے ابتدا کر اور اس کو الٹ. یہ برائے واقعات نہیں ہے. یہ حدیثیں جو حضرت شیخ لائے ہیں وہ ہم سب کے لیے لائے ہیں کہ اپنی دینداری پر مطمئن ہو کے مت بیٹھو. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو گشت شروع کروائے، گھر گھر جاؤ، ایک ایک مسلمان کے پاس جاؤ اور اس کو دین پر لانے کی کوشش کرو تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچیں. ورنہ حالات آنے پر یہ نہیں بچ سکتے. تاریخ اٹھا کے دیکھو، رشیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. ہم لوگ جب ہندوستان میں تھے، ہمارے استاد ایک تھے بخاری صاحب، ان کے پاس ہم پڑھتے تھے. تو ہمارے مدرسے میں ممبئی سے ایک جماعت آئی اور اس جماعت میں بخاری لوگ تھے اور وہ ہمارے استاد کے دوستوں میں سے تھے. ہم تو تبلیغ والوں کو گھاس ڈالتے نہیں تھے، پڑھتے تھے. اس زمانے میں تبلیغ کا کام اتنا زیادہ نہیں تھا، لہذا کوئی تعلق نہیں. تبلیغ والے جماعت آ گئے مسجد میں تو ہم تو بیٹھتے بھی نہیں تھے. لیکن ہمارے استاد کے یہ دوست وہ خود آئے جماعت لے کر. ہمیں اپنے استاد جو ایسے ان کے پاس بیٹھنے کی یا ایک بے باپ بیٹھنا چاہیے. ہم ان کے بیانات میں بیٹھے. اس میں سے ایک جو بخاری صاحب تھے وہ بیان میں کہنے لگے کہ دیکھو میرے بچوں، ہمارا جو ملک ہے وہ ملک ہے تو جو تم بخاری مسلم پڑھتے ہو نا، ان کے جو لکھنے والے وہ ہمارے ملک میں ہیں، ان کی قبریں ہیں. ہمارے ملک ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا، مدرسے نہیں تھے، مسجد نہیں، سب تھا.
پڑھانے والے بھی تھے، سب تھے، لیکن ایک بات تھی کہ ہمارے دینداروں کا تعلق ہمارے عوام سے نہیں تھا، اور دشمن ہمارے جوانوں پر اور ہمارے بچوں پر محنت کرتا چلا گیا، اور ان کی زندگیوں میں ان کے اندر بگاڑ لانا شروع کیا اس نے، اور ان کی فکریں بدل دی، اور جب ہمارے عوام کے اور جوانوں کی فکریں وہ بن گئی جو وہ حکومت چاہتے تھے، تو ایک وقت آیا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں اللہ کا وجود ایک تصور ہے، ایسے پرچے لکھ کر مسجدوں میں لگوائے گئے اور ہم انہیں نہیں روک سکے، اور ایک وقت آیا کہ ہمارے بھائی مسلمانوں کے ذریعے اور ہمارے بچوں کے ذریعے دینداروں کی مذاق اڑائی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حکومت نے ہزاروں علماء کو قتل کیا ہے، ان حالات سے بچ کر برف باری ہوتی تھی، اس زمانے میں رات کو ہم اپنے گھروں سے نکلیں برف پر چلتے ہوئے، ہمارے استاد جو تھے ان کی آنکھیں بہت کمزور تھیں، کتاب پڑھتے تھے تو یوں پڑھتے تھے، ان کو فرماتے تھے برف باری ہوتی تھی، اس پر چلنا تھا، جوتے بعض مرتبہ یہ ہو جاتے تھے، برف پر چلتے چلتے یہ میری آنکھوں کا اثر، آنکھیں اس لیے سے برف پر چلنا ہی پڑا، راتوں کو چلتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، اپنی زندگی کی ترتیب بدلنی چاہیے، دین کو مقدم کر کے دین کی محنت میں پہلے اپنے آپ کو لگاؤ۔ یہ بات یاد رکھو، مسلمان دین کی حفاظت کرے گا، اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت آبرو محفوظ، اور اگر مسلمان نے دین کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو اس کی جان بھی غیر محفوظ، اس کا مال بھی غیر محفوظ، اور اس کی عزت بھی غیر محفوظ، چاہے ملک اس کا ہو۔ دیکھ لو جاؤ دنیا میں، اور میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، او بچے اللہ کے حقوق کی اور اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔